اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، میں تو کئی نسلوں سے غربت کا شکار ہوں، آپ ایسے کریں کہ اللہ رب العزت سے جا کر کہہ دیں کہ میرا جتنا رزق ہے وہ یکمشت مجھے دے دے، تاکہ میں جو چند دن ہو سکے پیٹ بھر کے اسے کھا لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ہاں گئے اور اللہ کو کہا کوہ طور میں کہ اے اللہ، ایک بندے نے مجھ سے فریاد کی ہے اور بڑی امید سے مجھ سے اس مانگا ہے کہ آپ جا کے اللہ سے مانگے میرے لیے کہ جو رزق اللہ رب العزت مجھے دینا چاہتے ہیں وہ یکمشت مجھے دے دیں، تاکہ میں اچھی طرح اسے کھا سکوں، میرا خاندان اچھی طرح اسے کھا سکے۔ تو اللہ رب العزت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، بڑی امید لے کر آیا ہوں، آپ میری یہ درخواست جو ہے وہ قبول کر لیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، تمہاری درخواست میں نے قبول کر لی ہے اور اس شخص کو جتنا اس کا رزق رہتا ہے وہ سب میں اس کو دے دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اترے اور جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو دیکھا کہ اناج کا ایک بڑا ڈھیر جو ہے اس کے گھر کے سامنے لگا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے میری درخواست قبول کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور پھر کچھ وقت بعد یا کچھ دنوں بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب اسی گلی سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام گزرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب میں یہاں سے گزروں گا تو وہ اناج کا ڈھیر جو ہے وہ یا ختم ہو چکا ہوگا یا اس میں کمی آئی ہوگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے گھر کے سامنے سے گزرے تو دیکھا کہ وہ اناج کئی گنا بڑھ چکا ہے اور اس کے ساتھ چند ڈھیر اور بھی لگ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت نے میری درخواست قبول نہیں کی تھی کہ جو رزق اس کا سارا تھا وہ اللہ رب العزت نے یکمشت اسے نہیں دیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گلہ کرنے کے انداز میں دوبارہ کوہ طور پہ گئے اور اللہ رب العزت کو کہا کہ اے اللہ، میں نے تو آپ سے درخواست کی تھی کہ اس کا سارا رزق جو ہے اسے یکمشت دے دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ، میں نے تمہاری درخواست قبول کی تھی، میں نے اس کا سارا رزق جو ہے اسے یکمشت دے دیا تھا، لیکن کیا کروں، جب اسے میں نے دیا تو اس نے مجھ سے ہی تجارت شروع کر دی، میرے بندوں پہ رحم کھانا شروع کیا، اور جتنے فقیر تھے، غریب تھے، وہ جب سب اس کے گھر کے سامنے آئے، انہوں نے اناج کا ڈھیر دیکھا تو انہوں نے ان کو دینا شروع کر دیا، اور جو مجھ سے تجارت کرے، جو میرے بندوں پہ رحم کھائے اور صدقہ اور خیرات کرے تو میں اس کا رزق ڈبل سے بھی بڑھا دیتا ہوں۔ تو اس شخص کا رزق جو ہے میں نے بڑھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو 1 روپیہ خرچ کرے گا میرے راستے میں تو کتنا دوں گا؟ فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، میں اسے اس کا 10 دوں گا دنیا میں۔ تو اس لیے سب وظائف ایک طرف اور یہ عمل جو ہے وہ دوسری طرف۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت پیدا ہو، آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو، آپ کے مال و دولت جو ہے وہ بڑے، حلال دولت آپ کو ملے، تو آپ صدقہ و خیرات کثرت سے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اما السائل فلا تنہر، جب غریب فقیر آپ کے در پر آئے اور تو کہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو یہ اللہ فرماتے ہیں، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مانگے تو ذہن میں یہ بات ضرور لے کر آؤ کہ اللہ نے اسے مانگنے والا بنایا ہے اور مجھے دینے والا بنایا ہے، اور اگر میں نہ دوں تو اللہ مجھے مانگنے والا اور اس کو دینے والا بنا سکتا ہے۔ تو یہ مجرب اور آسان عمل ہے۔ صدقہ دے بھی ایسے کہ جب اس ہاتھ سے دے اور اس ہاتھ کو علم نہ ہو، بیوی دے تو شوہر کو پتہ نہ چلے، شوہر دے تو بیوی کو پتہ نہ چلے، بیٹا دے تو ماں کو پتہ نہ چلے،
باپ دے تو بیٹے اور بیوی کو پتہ نہ چلے، اسی طرح گھر کا کوئی فرد دے تو نہ محلے کی کسی فرد کو خبر ہو، نہ گھر کی کسی کی فرد کو خبر ہو، تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، مال میں جو ہے وہ برکت عطا فرما دیں گے۔